بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل سچی آپ بیتی کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ شوکت اور نائلہ کے ہاں چند دن پہلے ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ پہلا پوتا ہونے پر ساس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ننھا حماد کی پیدائش پر ہر کوئی خوش تھا، مگر نہ جانے اس گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی تھی۔ ننھا حماد رات کو سویا اور صبح اٹھ نہ سکا۔ جہاں ہر آنکھ اخبار تھی وہیں اس کی ماں صدمے کی کیفیت میں تھی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی نائلہ خاموش سی رہتی۔ ڈاکٹرز نے ذہنی دباؤ بتایا تھا، اس کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی کا مشورہ دیا گیا۔ جب شوکت نے ایک رات نائلہ کو مری جانے کے پروگرام سے آگاہ کیا تو نائلہ خوش ہو گئی۔ ان 6 مہینوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ شوکت نے اپنے دوست مجیب سے اس کے بنگلے کی چابی لے لی تھی۔ مجیب کا بنگلہ مری میں تھا۔ ان دنوں مری میں رش کی باعث کسی ہوٹل میں بکنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ لوگ دوپہر میں اسلام آباد سے مری جانے کے لیے نکل گئے، مگر راستے میں کار خراب ہو گئی۔ مکینک کو ڈھونڈا اور کار صحیح کروانے میں شام ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ مری کی حدود میں داخل ہوئے۔ شوکت، اب میں ڈرائیو کروں گی، نائلہ نے شوکت سے ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں نائلہ، یہاں اندھیرا ہے، تم سے نہیں ہوگا، شوکت نے اسے آسانی سے منع کیا۔ وہ لوگ اب جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور بیچ میں کچی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ پلیز نا، نائلہ نے ضد کی۔ اس بار شوکت نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کار روک دی۔ چلو اترو۔ نائلہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ہی شوکت نے اسے ڈرائیونگ سکھائی تھی۔ اس ویرانے میں نائلہ مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ یکدم ہی ان کی کار کے سامنے کوئی جانور بھاگتا ہوا آیا۔ نائلہ نے بریک لگانا چاہا مگر گاڑی اس اچانک آفت سے بے قابو ہو گئی اور وہ جانور جو بھی تھا گاڑی اسے رونتے ہوئے گزر گئی۔ اس خوفناک سناٹے میں ایک دل خراش انسانی چیخ گونجی تھی۔ گاڑی تھوڑی آگے جا کے رک گئی۔ نائلہ، میں نے کہا تھا نا، مگر یہ چیخ کسی جانور کی تو نہیں، شوکت نے اسے ڈانٹا۔ اس کے بعد اس کا دھیان اس چیخ کی طرف ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے گاڑی کے سامنے، کہیں کوئی لڑکی نہ ہو، شوکت نے پریشانی سے کہا اور اترنے لگا۔ نہیں شوکت، اس ویرانے میں کون سی لڑکی آئے گی، پلیز یہاں سے نکلتے ہیں، نائلہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں تا حد نگاہ صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، شوکت نے اسے تسلی دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑا آگے جا کر زمین پر ایک کتیا زخمی حالت میں پڑی تھی، یہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ شوکت واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ نائلہ نے اس سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کتیا تھی، شاید مر چکی ہے، شوکت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، نائلہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کسی کے کرکرہانے کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ نائلہ، جلدی نکلو یہاں سے، شوکت نے پریشانی سے کہا۔ نائلہ نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارے راستے دونوں خاموش رہے۔ بنگلے کے سامنے لے جا کر نائلہ نے گاڑی روک دی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ شوکت نے گاڑی سے سامان نکالا۔ دونوں گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ گیٹ کے سامنے ہی وہی کتیا زخمی حالت میں پڑی تھی۔
وہ دونوں شدت نگاہ سے سامنے پڑی زخمی کتیا کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ دونوں چند میل دور پیچھے چھوڑ آئے تھے اور وہ ان سے پہلے یہاں موجود تھی۔ حیرت اور خوف سے دونوں حواس باختہ ہو گئے۔ وہ کتیا نہایت خوفناک آواز میں بھونک رہی تھی۔ انہیں لگا صرف ایک کتیا نہیں بلکہ کئی اور غرغراہٹیں بھی ساتھ میں شامل تھیں۔ انہیں اپنے اطراف رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شوکت اور نائلہ خاموش کھڑے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتیا فضا میں دھواں بن کے تحلیل ہو گئی۔ منظر یکدم صاف ہو گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی آواز تھی۔ اب وہاں بالکل سناٹا چھایا تھا۔ اندر چلو، شوکت نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا اور ساخت کھڑی نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ لگتا ہے یہ بنگلہ کافی عرصے سے ویران پڑا ہے، نائلہ نے شوکت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی لگ رہا ہے۔ شوکت اب تک اس صدمے سے نہیں سنبھل پایا تھا۔ ہم کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتے کیا؟ نائلہ نے بنگلے کے چاروں طرف نگاہیں گھمائیں اور کہا، جہاں پر بالکل سناٹے کا راج تھا۔ اس اندھیرے میں کھڑا وہ بوسیدہ سا بنگلہ عجیب ہی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ یار، اتنا اچھا بنگلہ چھوڑ کر اب تم ہوٹل میں رہو گی؟ شوکت نے اسی خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سارے ہوٹلز کی بکنگ فل ہے کیونکہ سیزن چل رہا ہے، شوکت نے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب چلو اندر، نائلہ کو خاموش کھڑے دیکھ کر شوکت نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت بنگلے کے لان میں کھڑے تھے، جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی وہاں پڑ رہی تھی مگر وہ ناکافی تھی۔ وہ لان جو تھا ویران تھا، جیسے وہاں برسوں سے گھاس نہ اگی ہو۔ لان کے ایک سائڈ پر جھولا تھا جس پر بہت زیادہ زنگ لگ چکا تھا۔ وہ جھولا دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ نائلہ نے ایک نظر جھولے کی طرف دیکھا۔ جھولا یکدم رک گیا۔ ماحول میں عجیب طرح کی وحشت طاری تھی۔ بنگلے کے برابر میں ایک چوڑی ندی تھی، دھیمے سروں سے گنگناتی گزر رہی تھی۔ کبھی وہ دھیمے سے شیر کی دھاڑ میں بدل جاتے، وہاں پر پھر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ صاحب، آپ آ گئے۔ بنگلے کا چوکیدار شیر خان ان لوگوں کو اندر سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ شیر کی جسامت کا ایک کتا تھا جو بالکل کالے رنگ کا تھا۔ ان لوگوں کے قریب آنے پر نائلہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ ریلیکس نائلہ، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ شوکت نے نائلہ کو دیکھا جو ڈری ڈری سی نظروں سے اس کتے کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم گیٹ کو چھوڑ کر؟ شوکت نے شیر خان کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ صاحب جی، میں بس یہیں تھا۔ شیر خان نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی۔ نائلہ کو محسوس ہوا دو آنکھیں اسے گھور رہی ہیں، مگر وہاں شوکت اور شیر خان کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں باتوں میں لگ گئے۔ شیر خان اسے بنگلے کی چابیاں دے رہا تھا۔ نائلہ نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن دو آنکھیں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں۔ نائلہ، اندر چلو، شوکت نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ شوکت نے لاک کی چابی ڈالی اور لاک کھل گیا، مگر جیسے ہی اس نے لاک کو گھمایا، لاک جم چکا تھا۔ لاک نہیں کھلا۔ شوکت نے چابی واپس نکال لی۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ شوکت نے چابی ہول میں ڈالے ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی مگر چابی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تھی۔ کیوں نہیں ہل رہی؟ کیوں نہیں کھل رہا دروازہ؟ نائلہ نے بیزاری سے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ بنا کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ نائلہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ یہ کھلا ہوگا، شوکت نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ نائلہ ابھی بھی حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نگاہوں کی تپش محسوس کی مگر اس بار بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کے اندر کی جانب بڑھی۔ اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ کھولو۔ یہاں کی، نائلہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس کے
تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے اسے ڈھارس دے رہا ہو، مگر اگلے ہی پل جب اس بنگلے کا ہال روشن ہوا تو شوکت اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود سیوریج بورڈ کے پاس کھڑا تھا اور وہ اپنی جگہ شدت رہ گئی۔ اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر گرد و پیش میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ وہ بنگلہ باہر سے جتنا بوسیدہ تھا، اندر سے بھی اتنا ہی بوسیدہ تھا۔ دیواروں کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ دیواروں کا رنگ بھی کبھی سفید رہا ہوگا مگر اب مٹیالی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پورے گھر میں گرد کی تہ پر تہ جمی ہوئی تھی۔ اوپر کمرہ صاف ستھرا ہے، جو مجیب کے زیر استعمال ہوتا ہے وہیں چلتے ہیں۔ شوکت نے نائلہ کا بیزار چہرہ دیکھ کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سر اپنا ہلا دیا۔ وہ دونوں اوپر کمرے میں پہنچے تو یہ کمرہ پورے گھر کی نسبت صاف ستھرا تھا۔ نائلہ نے اپنی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ بالکونی کا دروازہ ہوا سے زور سے بند ہوا۔ اس کی نگاہیں خود بخود بالکونی کی طرف اٹھیں، جہاں دروازہ ہوا سے زور زور سے ہل رہا تھا۔ اس کے قدم بالکونی کی طرف بڑھے۔ وہ بالکونی میں گئی تو باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ 14ویں کا چاند ہونے میں کچھ دن باقی تھے۔ بالکونی سے شور مچاتے دریا کا خوبصورت ترین نظارہ نہایت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ نائلہ کو محسوس ہوا جیسے دو آنکھیں اس کے وجود پر جمی ہوں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ شوکت تو نہانے جا چکا تھا۔ اب وہاں نائلہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ دور گیٹ کے پاس چوکیدار اور اس کے پاس بندھا کتا اسے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ کون تھا جس کی نظروں کے سار میں وہ مسلسل تھی؟ ایک جھرجھری لے کر واپسی اندر بڑھی۔ وہ رات ان لوگوں کی پہلی رات تھی جو پرسکون گزری۔ وہ صبح اٹھ کے باہر لان میں آئی تو چوکیدار دروازے کے پاس حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ کیا ہوا شیر خان؟ نائلہ اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی ہمارا کتا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، رات تک تو ہمارے ساتھ ہی تھا، شیر خان نے اپنی ٹوپی سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ادھر ہی ہوگا، نائلہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے گیٹ سے باہر جنگل کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر گھنا جنگل تھا۔ جنگل میں دیکھا تم نے؟ وہاں تو نہیں چلا گیا؟ نائلہ نے اس سے پوچھا۔ نہ بی بی صاحب، ہم تو نہیں جائے گا اس جنگل کی طرف، شیر خان نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نائلہ نے اسے ڈر سے اچھلتے دیکھ کر کہا۔ سنا ہے اس جنگل میں جن اور بھوتوں کا مسکن ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ جن اس انسان کے جسم پر آ جاتا ہے، اس لیے بھولے سے بھی وہاں کوئی نہیں جاتا، شیر خان نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر نائلہ کے گلے میں ایک گھٹی سی ابھرنے لگی۔ مدھم ہوتی اس کی نظروں میں کل شام کا منظر لہرایا، اور یہ گھر جنگل کے قریب ہونے سے تھوڑا بھاری ہے۔ ہم جب بھی جہاں اس کیبن میں سوتا ہے تو روز رات کو گھر کے اندر عجیب و غریب آوازیں آتا ہے، شیر خان نے مزید بتایا۔ نائلہ کو محسوس ہوا صرف وہی دونوں وہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جبھی تو اس گھر میں سبزہ نہیں ہے۔ یہ بے جان سے درخت اور گھاس سے خالی لان ایسے ہی نہیں ہے، شیر خان نے مزید بتایا تو نائلہ کو وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ اسے اپنے وجود پر نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر سامنے شیر خان نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ میں شوکت کو دیکھ لوں، نائلہ نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب شیر خان نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ بھیج دو اندر، شوکت نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد شیر خان کے ساتھ ایک نوجوان اندر آیا۔ وہ نوجوان شکل و صورت سے علاقائی لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں، نائلہ کو احساس ہوا وہ یہ آنکھیں کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کہاں
اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نوجوان کے آتے ہی اس نے خود کو کسی کی نظروں کے اثار میں محسوس کیا، مگر وہ نوجوان تو سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ جی مجھے مجیب صاحب نے بھیجا ہے اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے، وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں غراہٹ سی لگی۔ شوکت نے سر ہلا دیا۔ شیر خان اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نائلہ کی نظروں نے اس لڑکے کا دور تک پیچھا کیا۔ دوپہر کے بعد نائلہ اور شوکت باہر گھومنے نکلے۔ یہاں آ کے نائلہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ بہت عرصے سے وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اسے لگا وہ اس سے نکل گئی ہے۔ یہاں کے سرسبز پہاڑ، گھنے جنگل اور سہانا موسم اسے بہت بھا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے ہلکی بارش، برف باری کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سارا دن سیر کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو مغرب ہو رہی تھی۔ نائلہ فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم میں آئینے کے سامنے جا کر اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ منہ دھونے کے بعد اس نے آئینے میں دیکھا، یکدم ہی اسے آئینے میں کسی کتے کی شبیہ نظر آئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے آئینے میں دیکھ رہی تھی، مگر سامنے سے عکس غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ خوف اور دہشت سے اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ شوکت! وہ پوری قوت سے چلائی۔ شوکت باتھ روم میں ہی موجود تھا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر دوڑا چلا آیا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نائلہ کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا نائلہ؟ شوکت اسے کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ یہاں۔ نائلہ نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے باہر آؤ۔ شوکت اسے باہر لے آیا۔ نائلہ کی چیخ کی آواز سن کر شیر خان بھی اوپر آ چکا تھا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ شیر خان نے دہشت زدہ چیخ سن کر گھبرا گیا تھا۔ نائلہ نے روتے ہوئے منوعن سارا قصہ سنا دیا۔ کیسے اس نے آئینے میں کتے کی شبیہ دیکھی تھی۔ وہ تمہارا کتا تھا شیر خان، جو آج صبح سے نہیں مل رہا، نائلہ نے مزید بتایا تو شوکت نے ناسمجھی سے شیر خان کی طرف دیکھا۔ وہ کتا کہاں ہے؟ شوکت نے پوچھا۔ وہ جی کتا کل رات تک تو ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ہم صبح اٹھے تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، شیر خان نے گڑبڑا کے کہا۔ کہاں چلا گیا؟ شوکت نے ناسمجھی سے کہا۔ ہمیں بھی نہیں پتہ صاحب، یہ تو بس ہم سو کے اٹھے تو نہیں تھا۔ شیر خان بھی دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ شام کی دھندلکیں ہر جانب پھیل چکی تھی۔ اندھیرا آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ جھینگر کی آوازیں پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں، جو اس خاموشی میں زہر لگ رہی تھی۔ اس بنگلے کے لان میں کھڑے نیم اور ششم کے ٹنڈ منڈے درخت عجیب سے ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ آج کے ہوئے واقعے نے ان دونوں کے ذہنوں پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ دونوں جلد ہی سونے لیٹ گئے۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ کی آنکھ شدید گھبراہٹ سے کھل گئی۔ قریب ہی جنگل سے کئی جانوروں کے غورانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی آنکھ کیسے کھلی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے محسوس ہوئے۔ اس نے لیٹے لیٹے پانی کے تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نگاہیں جیسے ہی بیڈ کے سامنے لگے آئینے پر گئیں، وہ یکدم ہی گھبرا گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شوکت کو جگانا چاہا، مگر اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ حیرت اور خوف کے مارے وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ آئینے میں وہی دیو ہیکل کتا اسے دیکھ کر غرا رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بآسانی اس کتے کو دیکھ سکتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دیو ہیکل کتے نے نائلہ کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ نائلہ کی دل خراش چیخیں اس بنگلے میں گونجی تھیں۔ اس سماعت شکن چیخ نے اس بنگلے کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ شوکت یکدم ہی اٹھ بیٹھا۔ نیند کی خماری نے چند لمحے تو اسے کچھ سمجھنے نہ دیا، مگر نائلہ کی چیخیں بدستور اس بنگلے میں تہلکہ مچائے ہوئے تھیں۔ شوکت نے اٹھ کر فوراً لائٹ کھول دی۔ نائلہ کسی نادیدہ مخلوق کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔
शौकत ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर नायला को झंझोड़ा। नायला यकदम ही होश में आई। इसकी चीखें अब थम चुकी थीं। अब वो आंखें फाड़े आसपास का मंजर देख रही थी। क्या हुआ नायला, ऐसे क्यों चीख रही हो? शौकत ने इसके बराबर बैठते हुए खौफ से पूछा। इसके लिए नायला की यह हालत तशवीशनाक थी। वो कुत्ता, इसने मुझ पर हमला किया। नायला बोलते बोलते दहशत से फूट फूट के रोने लगी। ये देखो खून। इसने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। कहाँ है खून? शौकत इसके देखते हुए पूछा, जहाँ एक खराश भी नज़र नहीं आ रही थी। ये देखो, ये बह रहा खून। नायला ने अपने हाथ आगे किए, मगर शौकत को कुछ ना दिखाई दिया। आपको क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नायला दोनों हाथों से चेहरा छुपाए फूट फूट के रो दी। इसी सना में शेर खान इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। शौकत इसे छोड़ के दरवाजे की तरफ लपका और दरवाज़ा खोल दिया। शेर खान खामोशी से खड़ा देख रहा था। क्या हुआ साहब जी, ये आवाज़ें कैसी हैं? शेर खान ने अंदर झांकते हुए पूछा, जहाँ का मंजर इन आवाज़ों से मुताबिकत नहीं रख रहा था। अब शेर खान और शौकत अंदर कमरे में आ चुके थे, जहाँ खौफ और दहशत से नायला पीली पड़ी थी। इस कुत्ते ने आईने से निकलकर मुझ पर हमला किया। शौकत को अपनी तरफ आते देखकर वो बेरुतबा लहजे में बोल रही थी। शौकत को समझ ना आ रहा था, ये इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। साहब जी, ये बहुत गंभीर मामला है, किसी मौलवी से राब्ता करें। शेर खान ने दहशत ज़दा होते हुए कहा। सुबह करते हैं। शौकत ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। इसकी नज़रों के सामने वही कुतिया घूम गई, मगर इस कुतिया का तस्करा वो अभी नायला के सामने नहीं करना चाहता था। अगली सुबह शौकत ने शेर खान को मौलवी साहब बुलाने के लिए भेज दिया। शेर खान मुकामी मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाने गया। मौलवी ने कुछ देर बाद आने का कहा। शेर खान वापस घर की तरफ आ गया। नायला, शेर खान आ गया क्या? शौकत ने कमरे से झांकते हुए नायला से पूछा, जो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नायला इसकी तरफ देख के जवाब दिया। और वो लड़का कहाँ है जो कल काम करने आया था? शौकत ने कुछ याद करते हुए पूछा। वो शायद बाहर गेट पर है, कल से मैंने भी नहीं देखा। नायला ने चाय चूल्हे पर रखते हुए कहा। अच्छा। शौकत कुछ सोचते हुए गर्दन हिला दी। बाहर लॉन में आ जाओ चाय पीने, अच्छी धूप निकली हुई है। नायला ने चाय की ट्राली उठाई, इसके पीछे कदम बढ़ाने लगी। अभी इन दोनों ने बाहर लॉन में कदम ही रखा था कि छत से कुछ इनके कदमों पर गिरा। वो दोनों खौफ और हरास से शेर खान की गर्दन कटी लाश देख रहे थे। इसकी लाश के साथ गर्दन नहीं थी, मगर वो 100% शेर खानी था। नायला के हाथ से ट्रे छूट के ज़मीन बोस हो गई। शेर खान की गर्दन से अब भी ताज़ा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर किसी दरिंदे ने हमला किया हो। इसकी लाश की हालत बहुत ख़राब थी। नायला के हाथ पांव कँपा रहे थे। नायला, जल्दी निकलो यहाँ से। शौकत ने इसका हाथ पकड़ के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा खुला था, मगर वहाँ जाते ही इन्हें ज़ोर का झटका लगा और वो दोनों दरवाजे से कहीं फुट दूर आगे गिर पड़े। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नायला मुसलसल रोई जा रही थी। लॉन में लगे दरख्तों के पत्ते तेज़ी से गिरना शुरू हो गए। माहौल में एक अजीब सा शोर बरपा हो गया। बंगले के बराबर में बहने वाली नदी की रफ्तार में तेज़ी आ गई और देखते ही देखते नदी की आवाज़ें जानवरों की धाड़ों में बदलने लगी। माहौल में नदी की धाड़ की आवाज़ अजीब ही ज़ोर बरपा कर रही थी और फिर देखते ही देखते वहाँ काले बादलों ने बसेरा कर लिया। माहौल में घना धूप अंधेरा छा गया और कई जानवरों की गड़गड़ाहटें फ़ज़ा में छा गईं। यकदम ही शौकत और नायला की निगाहें दरवाज़े की तरफ उठीं। वहाँ से एक नूरानी बुज़ुर्ग अंदर आए थे। माहौल अचानक पहले से ही जैसा हो गया। सूरज की रोशनी छा गई और खामोशी हो गई। इन नूरानी बुज़ुर्ग को वो नादीदा दीवार भी ना रोक सकी थी और इत्मीनान से वो पार करके अंदर आ गए। ये यकीनन वही थे जिन्हें शौकत ने शेर खान को लेने भेजा था। इन लोगों की जान में जैसे जान आई हो। आओ
اندر بیٹھ کے بات کریں۔ مولوی صاحب نے ماحول میں جو خاموشی تھی اس کو محسوس کر کے انہیں اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ اندر کی طرف بڑھ گئے تو شیر خان کی کٹی پھٹی لاش دروازے کے پاس ہی پڑی تھی، جسے دیکھ کے نائلہ اور رونے لگی۔ اندر آ کر شوکت نے مولوی صاحب کو اول تا آخر ساری بات کہہ دی، کس طرح ان کی گاڑی سے ایک کتیا زخمی ہوئی، اور پھر یہ کتا جس میں مولوی صاحب بہت ہی دھیان سے سن رہے تھے، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ یہ تو طے تھا اگر انہیں آنے میں تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی، شوکت و نائلہ اس درندے کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے سارا ماجرا جاننے کے بعد ان کو ایک حصار کھینچ کر اس کے اندر بٹھا دیا اور سختی سے اس حصار سے نہ نکلنے کی تاکید کی، اور خود ان سے تھوڑے فاصلے پر حصار کھینچ کر بیٹھ گئے۔ اس دائرے سے باہر مولوی صاحب نے ایک مٹی کی چھوٹی سی ہانڈی رکھی اور اسے پانی سے بھر دیا، اور پھر ایک موم بتی جلا کر اس کے سرہانے رکھ دی۔ پھر ساتھ ساتھ منہ میں کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر ارد گرد چھڑکاؤ کیا۔ وہ دونوں سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب آہستہ آہستہ آواز میں قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ پھر ان کی آواز تیز ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر کے در و دیوار ہلنے لگے۔ کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے کبھی کھل رہے تھے، کبھی بند ہو رہے تھے۔ یکدم ہی شیر خان کا سر پیالے کے باہر برابر میں آ کر گرا تھا۔ نائلہ کی چیخ نکل گئی۔ شیر خان کی کھوپڑی پر کھال کا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر وہ کھوپڑی خون میں لت پت تھی۔ مولوی صاحب کی آواز بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ عین اسی وقت ان دونوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو کل دن میں آیا تھا، وہی آ کے مولوی صاحب کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان نے ایک کتے کا روپ دھار لیا۔ یہ وہی کتا ہے شوکت، نائلہ نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ وہ کتا مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا غرغرا رہا تھا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو اس کے؟ مولوی صاحب نے روبدار آواز میں پوچھا۔ اس نے اسے مار ڈالا، اس کتے نے نائلہ کو گھورتے ہوئے کہا، اور یکدم ہی وہاں وہ کتیا نمودار ہو گئی جو مری پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نائلہ کے حلق سے چیخ نکلی۔ جان بوجھ کر نہیں مارا، ابن آدم خطاؤں کا پتلا ہے، مولوی صاحب نے قرآنی آیت پڑھتے ہوئے کہا، اور پیالے میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اس کتے کی طرف اچھالا تو وہ تڑپنے لگا۔ یکدم ہی منظر بدل گیا، اور اس کتے کے منہ میں نائلہ کا 2 ماہ کا بچہ دبا ہوا تھا جو مر چکا تھا، اور اس کی گردن سے خون رس رہا تھا۔ میرا بچہ! نائلہ تڑپ کے کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ حصار پار کر کے اپنی بچے کی طرف لپکتی، مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ سیراب ہے، صرف تمہیں یہاں سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اس حصار سے نہیں نکلنا بیٹا، مولوی صاحب نے سختی سے تاکید کی۔ شوکت نائلہ کا ہاتھ اس حصار میں کھینچتا ہوا سختی سے تھامے کھڑا تھا، اور پھر ان لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے منہ سے وہ بچہ غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے پانی سے اس کتے کی طرف پھونک مار رہے تھے، اور وہ درندہ میرا بچہ! نائلہ تڑپ کے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ یہ حصار پار کر کے اپنے بچے کی طرف لپکتی، مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ سیراب ہے، صرف تمہیں یہاں سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اس حصار سے نہیں نکلنا بیٹا، مولوی صاحب نے سختی سے تاکید کی۔ شوکت نائلہ کا ہاتھ اس حصار میں سختی سے تھامے کھڑا تھا، اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کے منہ سے وہ بچہ غائب ہو گیا۔ مولوی صاحب قرآنی آیات پڑھ کے پانی اس کتے کی طرف پھینک رہے تھے۔ وہ درندہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس پوسیدہ بنگلے میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا، اور پھر اس درندے کا وجود دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یکدم ہی وہاں پر سناٹا چھا گیا۔ آپ لوگوں کے سر سے یہ بلا ٹل چکی ہے، مولوی صاحب نے انہیں دائرے سے باہر آنے کو کہا۔ بہت شکریہ مولوی صاحب آپ کا،
میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شوکت روتے ہوئے جذبات سے مولوی صاحب کو گلے لگا لیا۔ یہ گھر بھاری ہے، اسی لیے اس کی اتنی ہمت ہوئی جتنا جلدی ہو سکے یہ گھر خالی کر کے چلے جاؤ۔ مولوی صاحب نے ان دونوں سے کہا۔ ان دونوں نے اپنی اسی وقت سارا سامان پیک کیا اور واپسی کی راہ لی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گھر سے باہر آ گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔